دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے. اور آگے فرمایا، اللہ فرماتے اکلم اللیل والنہار، یہ دن اور رات کو پھیرنے والا تو میں ہوں. حقیقت ہے بھائی، جب کوئی بندہ کسی برتن کو برا بھلا کہتا ہے تو حقیقت میں وہ برتن بنانے والے کو برا بھلا کہہ رہا ہے. جب کوئی بندہ کسی چیز کے اندر کوئی نقص اور اس کی برائی کر رہا ہے تو در حقیقت وہ بنانے والے کی برائی کر رہا ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ اس ظرف کہتے ہیں مکان، اس زمانے کی ظرف، اس زمان کی کوئی برائی کرتا ہے تو در حقیقت وہ ظرف اس سنا کی برائی کر رہا ہے. وہ بنانے والا، جو اس زمانے کو بنانے والا ہے، اس کی برائی کرتا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جملوں سے بچیں جو ہم بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یار زمانہ ہی بڑا خراب ہے. وقت ہے نا پوتے ذرا چوکس رہی. باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے بڑے ذرا دھیان نال، وقت نہیں ٹھیک، بہت برا وقت ہے. اللہ کہتا زمانہ میں ہوں اور تو کہتا وقت بڑا برا. اور بھائی اگر بات کیا نہیں کہنا بیٹا معاشرہ بڑا برا ہی تو ذرا دھیان نال اللہ نو نہ کہو، اپنے آپ نو کہو بیٹا معاشرہ نہیں ٹھیک، اپنا لوگ نہیں صحیح، اپنی سوسائٹی نہیں ٹھیک، اپنا رہن سہن نہیں ٹھیک. تو ذرا بیٹا دھیان نال بجائے اپنے آپ نو کوسن سیدھا اللہ نو بیٹا زمانہ نہیں ٹھیک، ذرا دھیان نال بیٹا وقت نہیں ٹھیک. یہ سارے دے سارے جملے کفر چ انسان نو لے کے جاندے ہیں اور اللہ رب العزت نے سختی نہ منع کیتا ہے. شریعت کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ہے کہہ رہا ہے نا زمانہ بڑا منحوس ہے، وقت بڑا منحوس ہے، بہت خراب چل رہا ہے، در حقیقت انہوں یہ جملہ کہنے دی اجازت نہیں شریعت نے دی. وہ اللہ دی برائی کر رہا ہے. جڑا اللہ دی برائی کر رہا اللہ نے فرمایا مینوں تکلیف دے رہا ہے. زمانے نو برا بلا نہیں کہنا. جے کہنا ہے تو اپنے آپ نو، اپنے معاشرے نو، اپنی سوسائٹی جنہ چ رہ رہے ہیں وہ کیویں دے کرتوت آ انہاں دے بارے عملہ اپنے نو نہیں ویکھنا. اچھا بندہ جا رہا نا کتے نکلیا بدھ دا دینا، منگل دا دینا، سوموار دا دینا، باہر نکلیا راستے چ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ تو بعد موٹر سائیکل کتے وجی اگے گیا، وہ کام جڑا کرنا سی وہ بھی نہیں ہویا. کہندا اج دا تو دن ہی منحوس. او بھائی دن نہیں منحوس، تیرے کرم تیرے کرتوتاں گندیاں او منحوس نے. انہاں دا وبال تیرے تے پیا کھڑا. آپ دے کرم جڑے آپ دے کرتوت آ انہاں نو نہیں سیدھا کرنا، انہاں وال نہیں ویکھنا کہ میرے اعمال میرے تے منحوست لے کے آئے نے. دن ہی تو ہی دینا جڑا پہلو سی. اون جی سورج نکلیا ہے، اون جی سب کچھ ہے، اون جی معاملات ہو رہے نے. دن وہی ہے، ٹائم وہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے. اگر نہیں بدلیا تو اپنے اعمال نو نہیں بدلیا، نہ انہوں کوسیا ہی کہ میں آپ نو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، دن نو برا کہہ دیتا ہے. در حقیقت زمانے نو برا کہنے والا اللہ نو برا کہہ رہے ہیں. تو انہوں چاہیے کہ زمانے نو کدی برا جملہ تو بچنا چاہیے. اللہ ان دے نال ہی ملدی جلدی ایک اور چیز ہے. اگر کوئی بندہ آپ دی قسمت نو کوسدا ہے نا، یار میری تے قسمت ہی بڑی خراب ہے، میری تے قسمت ہی منحوس ہے، میں قسمت دا ماریا، یہ بھی منع. شریعت نے بہت سختی نہ منع کیتا. چلو حدیث لے لیں. مسلم شریف کتاب القدر حدیث نمبر 6774. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جو قوی طاقت والا مومن ہے اس سے بنسبت کمزور کے زیادہ محبت کرتے ہیں. طاقت والے مومن سے کیا مراد ہے؟ کیا ڈولے شولے چنگے ہوندے، جسم ہوندا چنگا پھٹیا ہے؟ نہیں. جس کا عقیدہ مضبوط ہے ڈولتا نہیں ہے. گھر میں بیماری ہے،
کئی سال گزر گئے، ارد گرد کے لوگ آتے ہیں، اس کو فلاں دربار پہ لے جاؤ، فلاں بابے پر حاضری دو، فلاں پہ اگربتی سگلاؤ، تمہارا مردہ، یہ تمہارا جو بیمار پڑا ہوا مردے کی طرح ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، جاؤ فلاں بابے پر چادر چڑھاؤ، تم منت مانگ کے آؤ، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہلتا نہیں ہے، کہتا لینا ہے تو اللہ سے، شفا دینے والی ذات ہے تو اللہ۔ عقیدہ بڑا مضبوط ہے، یہ بنسبت اس سے جس کا عقیدہ، جس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اس سے اللہ رب العزت کو یہ بندہ جس کا ایمان بڑا مضبوط ہے یہ زیادہ پیارا ہے۔ اس سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ ہر ایک سے ایک برابر کی محبت نہیں کرتا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک کلاس کے اندر 15 اسٹوڈنٹ ہیں تو ہر ایک سے ایک طرح کی محبت نہیں ہوتی، استاد کو بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ ہوشیار سے، لائق سے، جو ادب زیادہ لاتا ہے استاد کی محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل یہی اللہ رب العزت کو ہر ایک سے ایک برابر کی محبت نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ کسی سے زیادہ ہے، کسی سے کم ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لیکن خیر سارے مومنوں میں موجود ہے، جو بھی توحید والا ہے اس میں خیر ہے۔ آگے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اپنی جان نچوڑ دے اس کام کے لیے جو تجھے نفع دے۔ اگر اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان نچوڑ دیں پڑھائی کے لیے۔ اگر کوئی کاروبار ہے، حلال ہے، تو وہ اس کے لیے خوب محنت کر سکتا ہے۔ اس کا حرص کا معنی لالچ نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ قرآن میں اپنے نبی کے لیے کبھی یہ لفظ نہ لاتا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ ہے، قرآن کی 9 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا ہے، ایک رسول آیا ہے جو اگر تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو درد اسے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ۔ اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے اوپر حریص ہے، کیا ہے؟ اس کی یہ کوشش ہے کہ سارے کے سارے مومن جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ، وہ ایک ایک کے اوپر محنت کر رہا ہے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ حریص، یہ حریص کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ اپنی طاقت، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے وہ لگا دینا اس کام کے لیے جس کام میں تجھے نفع اور خیر ہے۔ اللہ۔ آگے فرمایا یہ نہیں ہے کہ تو نے ساری محنت لگا دیا اور اسی محنت پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ وستعن باللہ، مدد اللہ سے طلب کرنی۔ طالب علم ہے، پڑھ رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو چاہیے وہ اللہ سے دعائیں کرے۔ ولا تعجز، عاجز نہ آئے، نہیں پاس ہوا، فیل ہو گیا ہے، کام نہیں ہوا، عاجز نہ آئے، محنت میں لگا رہے، اللہ اس کو اس کا بہتر صلہ دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کام نہ ہو اس کا تو ایسا نہ کہے کہ لو انی فعلت کان قضا و قضا، اگر میں ایسا ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ بولتے ہیں نا یار شاید میں ایس ڈاکٹر کو نہیں اس کو لے جاتا تو بچ جاتا، شاید کوئی 10 منٹ پہلو آ جاتا بس پڑھ لیتا۔ یہ اللہ سے تکرار کر رہا ہے، یہ اللہ سے بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ سے بحث کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا ایسا ہوگا، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے ایسا ہوا تو ہوا کیوں نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسے لفظوں سے منع کیا ہے، کاش میں ایسا کرتا۔ فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَوْا عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ تمہارا اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچے، کاش یہ سارے کے سارے جملے شرک کے دروازے کو کھولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا